السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، برکت رمضان کا 7واں سبق لے کر کے آپ حضرات کے دیار میں حاضر آئے ہیں۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ جو حضرات ہمارے چینل علم کا سورج پر نئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبائیں۔ دیکھیے حضرات گرامی، برکت رمضان کے 7ویں سبق کا عنوان ہے سحری کی فضیلت۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی الشہور برکۃ، یعنی سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سحری میں برکت کو متعین فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر کیا جائے، جتنی حمد و جلائی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 11 مہینے ہمیں کھل کر کھانے اور پینے کا اور جمع کرنے کا، حلال کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جس میں صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ لہٰذا یہ روزہ ہم پر فرض فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ اپنے لیے متعین فرمایا، اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اتنی رحمتیں، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے ہیں کہ جن کا شمار ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، انہی میں ایک نعمت ہے سحری کھانا، کیونکہ حضرات گرامی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سحری کھا کر کے دن کے روزے کے لیے مدد حاصل کرو، یعنی رات کو سحری کھا کر کے دن کے روزے کو استعانت بخشو، اور دن میں قیلولہ کرنے کے بعد رات کے قیام کے لیے استعانت بخشو۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تین کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک یہ کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا، دوسرا یہ کہ سحری کرنے میں تاخیر کرنا یعنی لیٹ کرنا، تیسرا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس میں دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے باندھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو حضرات گرامی، سحری میں تاخیر کرنا یعنی لیٹ کر کے کھانا، اس کا مطلب یہ ہے سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرات گرامی، کسی نے کہا کہ آدھی رات کے بعد سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا کہ سحری کا وقت رات کے 6 حصے میں ہے، یعنی آپ نے یہ طریقہ بیان کیا کہ رات کے 6 حصے کیے جائیں۔ مثلا صبح صادق، غروب آفتاب سے لے کر کے صبح صادق کا جو وقت ہے اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ لہٰذا جو لاسٹ حصہ ہو، جو 6واں حصہ ہو، وہ سحری کا وقت کہلاتا ہے، اور جو سحری کا وقت ہو لہٰذا اس کے لاسٹ حصے میں، یعنی اتنا بھی لاسٹ نہیں کرنا چاہیے، اتنی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اتنا بھی لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، بلکہ جو وقت ہے سحری کا اسی وقت کے لاسٹ حصے میں، آخر میں تاخیر کر کے سحری کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق سحری کا ہے، یعنی اہل کتاب جب روزے رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، اور جب ہم روزے رکھتے ہیں تو سحری کھاتے ہیں۔ اس لیے سحری کھانا چاہیے، چاہے ایک ہی لقمہ ہو یا ایک ہی کھجور ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی روزہ رکھنے کے ارادے سے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے فرماتے، میرے لیے سحری کا انتظام کرو۔ لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں کھجور اور پانی پیش کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے اور تناول فرمانے کے بعد میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ سحری کھانا چاہیے، سحری کھانا سنت بھی ہے اور سحری میں برکت بھی ہے، اور دن میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس سحری سے اس کے لیے مدد بھی ملتی ہے۔ حضرات گرامی،
شروع میں سحری کا رواج نہیں تھا، سحری نہیں کھائی جاتی تھی، تو لوگ یوں کرتے تھے کہ مغرب میں غروب آفتاب میں روزہ افطارا اور افطارنے کے بعد میں جب تک سوتے نہیں تھے، جب تک جو کچھ کھا ملتا تھا یا کھاتے رہتے تھے وہ کھاتے رہتے تھے، لہٰذا اس کے بعد جب سو گئے، سونے کے بعد میں انہیں کھانا روا نہیں تھا، وہ نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ پوری رات گزر جاتی اور پورا دن بھی گزر جاتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کسان تھے، بڑی محنت کرتے تھے، لہٰذا بڑی محنت کش انسان تھے۔ وہ کھیت سے محنت کر کے آئے اور شام کو تھوڑی تاخیر کے ساتھ آئے، آنے کے بعد میں انہوں نے اپنے گھر اپنے اہل و عیال سے کھانا طلب کیا، لہٰذا آپ بستر پر دراز ہو گئے، آپ بستر پر لیٹ گئے، جیسے ہی کھانا آیا تو آپ سو چکے تھے، لہٰذا آپ کے گھر والوں نے آپ کو جگایا اور آپ کو یہ یاد دلایا کہ آپ کھانا کھا لیجئے، تو آپ چونکہ سو چکے تھے، سونے سے پہلے جتنا کھا لیتے اتنا روا تھا، اگر سونے سے پہلے نہیں کھا پائے تو سونے کے بعد میں پھر جائز نہیں تھا۔ تو حضرات گرامی پھر آپ نے یوں ہی روزہ رکھ لیا بغیر کھائے، پوری رات بھوکے رہے، پورا دن روزے کی حالت میں رہے، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بے ہوش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی سفید ڈورا واضح نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے کالے ڈورے سے، صبح صادق سے متمیز نہ ہو جائے، یعنی پو پھٹنے تک آپ حضرات کھا اور پی سکتے ہیں۔ اور جب روزہ رکھ لو تو وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزوں کو رات تک، شام تک، غروب آفتاب تک پورا کرو۔ حضرات گرامی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، تو حضرات گرامی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات میں ہم کھا پی سکتے ہیں، سحری کھا سکتے ہیں، صبح صادق کے وقت تک ہم جو کچھ بھی کھانا چاہیں کھا پی سکتے ہیں، لیکن صبح صادق سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کو شام تک پورا کرو، لہٰذا اس حالت میں صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کوئی بھی انسان نہیں کھا سکتا، اور سحری کھانا سنت ہے۔ سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں روزے کا ثواب بھی عطا فرمایا، اور رات میں ہم اگر سحری کھاتے ہیں تو سنت کا بھی ثواب ہوگا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔